میں اس دن کام سے ذرا پہلے گھر لوٹ آیا تھا کیونکہ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی اور میں خود نہیں جانتا تھا کہ یہ بے چینی کس بات کی تھی، بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ بدلنے والا ہے اور انسان اکثر اس لمحے کو نہیں پہچان پاتا۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں، میرا نام کسی کو یاد رکھنے جیسا نہیں اور نہ ہی میری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ تھا جو دوسروں کو متاثر کرے۔ میں بس صبح نکلتا تھا، شام لوٹتا تھا اور ماں کے ساتھ اسی چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا جہاں دیواروں پر نمی اور دل میں سادگی بسی ہوئی تھی۔ ماں اکثر کہتی تھی کہ اب تمہاری عمر ہو گئی ہے، گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے، اور میں ہنس کر بات ٹال دیتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ شادی صرف ایک رسم نہیں ہوتی، یہ ایک پوری زندگی کا سودا ہوتی ہے۔ اس دن ماں نے پہلی بار سنجیدگی سے بات کی، اس کی آواز میں ضد نہیں تھی، بس تھکن تھی، اور میں نے اسی لمحے فیصلہ کیا کہ شاید اب انکار خود غرضی ہوگا۔ رشتہ ایک جاننے والے کے ذریعے آیا، لڑکی کا نام پہلی بار سنا تو کچھ خاص محسوس نہیں ہوا، مگر جب اسے دیکھا تو اس کی خاموشی نے مجھے چونکا دیا۔ وہ بہت کم بولتی تھی مگر اس کی آنکھوں میں جیسے پوری باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ ہماری پہلی ملاقات میں زیادہ بات نہیں ہوئی، اس نے نظریں جھکائے رکھیں اور میں الفاظ ڈھونڈتا رہا، اور شاید یہی خاموشی ہمارے بیچ پہلا رشتہ بنی۔ شادی سادہ تھی جیسے ہمارے جیسے لوگوں کی ہوتی ہے، چند لوگ، چند دعائیں اور ایک نئی ذمہ داری۔ میں اسے اپنے ساتھ اس گھر میں لے آیا جہاں میں پیدا ہوا تھا، مگر کچھ ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ یہ گھر اب ہمارے لیے چھوٹا ہے اور شاید قسمت ہمیں کہیں اور لے جانا چاہتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد مجھے دوسرے شہر میں کام ملا اور ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا جہاں میری ماں کی یادیں تھیں، اور میں نے پہلی بار دیکھا کہ نئی جگہ انسان کو کیسا اجنبی بنا دیتی ہے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ نئے شہر میں قدم رکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اصل آزمائش اب شروع ہوئی ہے، کیونکہ پرانا محلہ، پرانے لوگ اور پرانی پہچان سب پیچھے رہ گئی تھی، اور اب میں صرف ایک نام تھا جو روز دفتر جاتا اور شام کو لوٹ آتا تھا۔ یہ گھر پہلے دن سے مجھے اجنبی لگا، حالانکہ یہ صاف تھا، کھلا تھا اور کھڑکی سے روشنی بھی آتی تھی، مگر دیواروں میں وہ اپنائیت نہیں تھی جو انسان کو سانس لینے دیتی ہے۔ اور میں اکثر رات کو جاگ کر چھت کو دیکھتا رہتا تھا، وہ بھی خاموش رہنے لگی تھی۔ پہلے کی خاموشی میں سکون تھا، اب کی خاموشی میں سوال تھے، اور میں ان سوالوں سے بچنے کے لیے خود کو کام میں ڈبو دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، کیونکہ کبھی کبھی وہ فون پر آہستہ آواز میں بات کرتی اور مجھے دیکھتے ہی کال بند کر دیتی تھی، اور میں خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ ایک دن میں دفتر سے جلدی واپس آ گیا، اور اس دن پہلی بار میں نے اسے روتے دیکھا۔ وہ چونکی، گھبرا گئی اور فوراً آنسو پونچھنے لگی، اور میں وہ سوال نہ کر سکا جو دل میں مچل رہا تھا۔ اسی رات پہلی بار اس نے خود بات کی۔ اس نے کہا کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو شادی سے پہلے کے ہوتے ہیں، اور ہر انسان انہیں ساتھ لے کر آتا ہے۔ اور میں نے پہلی بار اس کے ماضی کا سایہ محسوس کیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ بتانا چاہے تو میں سنوں گا، اور اگر نہ بتانا چاہے تو میں انتظار کروں گا، کیونکہ رشتے زبردستی سے نہیں چلتے مگر تقدیر انتظار نہیں کرتی۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کے بھائی کا فون آیا، جس کی آواز میں گھبراہٹ تھی، اور وہ ضد کر رہا تھا کہ ہم فوراً ان کے شہر آئیں کیونکہ گھر میں حالات ٹھیک نہیں تھے۔ میں نے بغیر سوال کیے سامان باندھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ کچھ رشتے آواز سے نہیں حالت سے پہچانے جاتے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے پہلی بار اس گھر کو دیکھا جہاں وہ پلی بڑی تھی، اور اسی دہلیز پر کھڑے ہو کر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کہانی میں صرف ہم دو نہیں ہیں بلکہ ایک پورا خاندان شامل ہے۔ اسی گھر میں ایک ایسا راز سانس لے رہا تھا جو ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، مگر اس کی موجودگی ہر آنکھ میں لکھی ہوئی تھی، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں اس دروازے سے اندر داخل ہو کر اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں قدم رکھنے والا ہوں۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں کسی ایسے کمرے میں آ گیا ہوں جہاں ہوا تو ہے مگر سانس لینا آسان نہیں، کیونکہ ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی، مگر ہر چہرے پر ایک بوجھ تھا جو بولنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کے والد صوفے پر بیٹھے تھے، نظریں جھکی ہوئی تھیں، اور ان کے ہاتھ بار بار کانپتے ہوئے ایک دوسرے میں الجھ جاتے تھے، جیسے وہ کسی فیصلے سے بھاگ رہے ہوں۔ اور اس کی ماں ایک کونے میں بیٹھی خاموشی سے تسبیح گھما رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں بتا
रही थीं कि दिल में तूफान बरपा है। मैंने सलाम किया तो सब ने जवाब दिया, मगर आवाज़ों में वो गर्मी नहीं थी जो अपने पिन का एहसास दे। और मैं समझ गया कि यहाँ मसला सिर्फ किसी एक शख्स का नहीं बल्कि सबके अंदर फैला हुआ है। वो मेरे साथ बैठी थी मगर उसका वजूद जैसे मुझसे अलग हो चुका था। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं और मैं पहली बार इस खौफ को देख रहा था जो लफ्ज़ों का मोहताज नहीं होता। कुछ देर बाद इसका छोटा भाई अंदर आया। इसकी आंखें लाल थीं और हाथों में कपकपाहट थी और उसने मुझे देखते ही कहा कि भाई, आपको सब कुछ सच सच बताना होगा क्योंकि अब बात छुपाने का वक्त नहीं रहा। इस एक जुमले ने कमरे की फिजा को काट कर रख दिया और उसकी माँ ने फौरन इसे चुप कराया, मगर वो रुकने वाला नहीं था। इसने बताया कि इस घर में पिछले कई महीनों से एक अनजान सा खौफ रह रहा है, क्योंकि रात को कोई नामालूम नंबर से कॉल आती है और फ़ोन उठाने पर सिर्फ सांसों की आवाज़ सुनाई देती है, और कभी कभी एक जुमला कहा जाता है कि जो वादा किया था वो याद है। ये सुनते ही वो लरज़ गई और मैंने पहली बार उसका हाथ मजबूती से थामा, मगर उसकी हथेली बर्फ की तरह ठंडी थी। मैंने इससे पूछा कि ये वादा किसका है और वो वादा किससे किया गया था, मगर उसके वालिद ने बात काट दी और कहा कि कुछ बातें माजी में दफन रहनी चाहिए क्योंकि उन्हें छेड़ने से हाल बर्बाद हो जाता है। मगर हाल तो पहले ही बर्बाद होने के दहाने पर खड़ा था। इसी रात मैंने पहली बार इस घर में क़याम किया और रात के सन्नाटे में वही फ़ोन कॉल आई जिसका जिक्र किया गया था, और जब फ़ोन बजा तो सब एक दूसरे को देखने लगे जैसे किसी ने मरने का ऐलान कर दिया हो। फ़ोन उठाया गया तो वाकई दूसरी तरफ कोई नहीं बोल रहा था, सिर्फ सांसों की भारी आवाज़ थी। और फिर अचानक एक जुमला आया कि वो लड़की मेरी अमानत है। ये सुनते ही इसकी माँ चीख पड़ी और उसके वालिद ज़मीन पर बैठ गए, और मैं इस लम्हे समझ गया कि जिस औरत से मैंने मोहब्बत की और जिससे मैंने शादी की वो एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जिसका अंजाम अभी लिखा जाना बाकी है। इस रात में सो ना सका क्योंकि मेरे दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था कि अगर वो किसी की अमानत थी तो फिर मैं किया था। सुबह की अजान के साथ मेरी आँख खिली, मगर ऐसा लगा जैसे मैं सोया ही नहीं था क्योंकि सारी रात वो एक जुमला मेरे दिमाग में गूंजता रहा कि वो लड़की मेरी अमानत है, और मैं बार बार खुद से पूछता रहा कि अगर वो किसी और की अमानत थी तो फिर मेरी जिंदगी में क्यों आई। वो फजर के बाद खामोशी से सहन में बैठी रही और मैं दरवाजे के पास खड़ा इसे देखता रहा। इसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जिसने मुझे पहली बार उसकी तरफ खींचा था, मगर अब इस मासूमियत के पीछे एक अंधेरा छुपा हुआ था। नाश्ते की मेज पर कोई बात नहीं हो रही थी, हर शख्स नजरें झुकाए बैठा था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे इस घर की दीवारें भी किसी एतराफ़ का इंतज़ार कर रही हूँ। आखिरकार मैंने खुद हिम्मत की और उसके वालिद के सामने बैठकर कहा कि अगर ये राज इसी तरह छुपा रहा तो एक और घर टूट जाएगा और शायद इस बार मलबे के नीचे सब दब जाए। ये सुनकर वो देर तक खामोश रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि बाज़ गलतियां नादानी में नहीं मजबूरी में हो जाती हैं और उनकी सज़ा नस्लों को भुगतनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले जब ये लड़की तालीम के लिए शहर गई थी तो वहाँ एक शख्स ने इसकी मदद की थी, सहारा दिया था, और आहिस्ता आहिस्ता वो सहारा एक वादे में बदल गया था। वो वादा शादी का नहीं था बल्कि खामोशी का था, क्योंकि वो शख्स पहले से शादीशुदा था और उसने सिर्फ ये कहा था कि तुम मेरी अमानत हो, मैं तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूंगा, मगर बदले में तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। वक्त गुजरता गया और वो शख्स वादों में उलझता गया और ये लड़की खौफ में, क्योंकि ना वो आगे बढ़ सकती थी ना पीछे हट सकती थी। फिर अचानक इस शख्स ने राब्ता ख़त्म कर दिया और यही घर वालों के लिए गनीमत थी। उन्होंने जल्दी में इसकी शादी कर दी ताकि माजी दफन हो जाए, मगर माजी कब्र में दफन होने के बाद भी सांस लेता रहता है। मैं सुनता रहा और हर लफ्ज़ मेरे अंदर उतरता चला गया, क्योंकि मैं समझ गया था कि कसूर सिर्फ इस लड़की का नहीं था, कसूर खामोशियों का था, कसूर वक्त पर सच न बोलने का था। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई और सब चौंक गए, क्योंकि इस वक्त किसी के आने की तवक्को नहीं थी। दरवाज़ा खोला गया तो सामने एक शख्स खड़ा था जिसकी आंखों में जिद थी और लहजे में वही हक जताने वाला गुरूर, और उसने सीधा कहा कि मैं अपनी अमानत लेने आया हूँ। वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो और मैं पहली बार इस सस्पेंस के दरमियान खड़ा था, जहाँ एक कदम आगे
زندگی تھی اور ایک قدم پیچھے تباہی۔ میں نے اس شخص کو غور سے دیکھا اور دل میں ایک فیصلہ بنتا محسوس کیا، کیونکہ اب خاموش رہنا بزدلی تھا، اور میں نے طے کر لیا کہ اب جو بھی ہوگا سچ کے ساتھ ہوگا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ وہ شخص دروازے پر کھڑا تھا، اور اس کی موجودگی نے اس گھر کی خاموشی کو ایسے چیر دیا تھا جیسے برسوں سے دبے ہوئے خوف کو اچانک زبان مل گئی ہو، اور میں نے محسوس کیا کہ سب کی نظریں مجھ پر ہیں، جیسے اب فیصلہ میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا، کیونکہ بھاگنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور وہ مسکرا کر اندر آ گیا، جیسے اسے پورا یقین ہو کہ اس کی بات ہی آخری ہوگی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، اور اس نے نظریں سیدھی اس لڑکی پر جما دیں اور کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن واپس آؤں گا، اور آج میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اس کی ماں رونے لگی، اور اس کے والد نے سر پکڑ لیا، اور وہ خود زمین کی طرف دیکھنے لگی جیسے نظریں اٹھانا بھی گناہ ہو۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے کس حق سے کسی کی زندگی پر دعویٰ کیا؟ اور اس نے کہا کہ حق وعدوں سے بنتے ہیں، اور وعدے میں نے اس سے لیے تھے۔ میں نے اس لمحے محسوس کیا کہ سسپینس صرف اس بات کا نہیں کہ آگے کیا ہوگا، بلکہ اس بات کا بھی ہے کہ انسان وعدہ کرتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس کے اثرات کتنی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، اور پہلی بار میں نے اسے بولتے دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں نے کوئی وعدہ خوشی سے نہیں کیا تھا، میں خوف میں تھی، میں اکیلی تھی، اور تم نے اسی کمزوری کو اپنی طاقت بنایا۔ اس جملے نے فضا بدل دی، اور وہ شخص پہلی بار خاموش ہوا، مگر اس کی خاموشی شرمندگی کی نہیں بلکہ غصے کی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو میں سب کو بتا دوں گا، اور اس جملے میں ایک کھلا ہوا بلیک میل تھا۔ میں نے اس لمحے فیصلہ کیا کہ اب یہ کھیل ختم ہونا چاہیے، کیونکہ سچ کو مزید دبانے کا مطلب صرف مزید لاشیں ہیں، زندہ یا مردہ۔ میں نے کہا کہ جو بتانا ہے بتا دو، کیونکہ جس رشتے کی بنیاد خوف پر ہو وہ رشتہ نہیں قید ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس کے والد کھڑے ہوئے، اور پہلی بار ان کی آواز میں طاقت تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر سچ سامنے آنا ہے تو آج ہی آئے گا، کیونکہ ہم اب مزید کسی کی دھمکیوں میں نہیں جگے۔ اس شخص نے موبائل نکالا اور نمبر ملانے لگا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اس کا کھیل اب الٹا پڑ رہا ہے۔ اسی لمحے میں نے اس کے موبائل پر ایک نام دیکھا جو مجھے چونکا گیا، کیونکہ وہ نام اس شہر کے ایک بااثر آدمی کا تھا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کہانی صرف ایک گھر تک محدود نہیں۔ اس سسپنس نے اب ایک نیا رخ لے لیا تھا، جہاں طاقت، پیسہ اور خاموشی سب ایک ساتھ کھڑے تھے، اور میں جان گیا تھا کہ اگلا قدم اگر غلط پڑا تو انجام صرف ہمارا نہیں ہوگا بلکہ اس سچ کا بھی ہوگا جو اب دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اس لمحے مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ سچ ہمیشہ اکیلا نہیں ہوتا، وہ اپنے ساتھ ہمت بھی مانگتا ہے اور قربانی بھی، کیونکہ جو کھیل برسوں خاموشی سے کھیلا گیا ہو وہ ایک دن میں ختم نہیں ہوتا۔ وہ شخص موبائل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں اب وہ غرور نہیں رہا تھا جو دروازے پر داخل ہوتے وقت تھا، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ آج اس گھر میں وہ اکیلا ہے، اور اکیلا آدمی دھمکیوں کے سہارے زیادہ دیر نہیں ٹک سکتا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم نے ایک بھی فون کیا تو اس کے بعد جو ہوگا وہ تمہارے قابو میں نہیں رہے گا، کیونکہ اب یہ کہانی صرف تمہاری مرضی سے نہیں چلے گی۔ وہ ہنسا، مگر اس ہنسی میں کھوکھلا پن تھا، اور اس نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے میں کس سے جڑا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے وہ نام لیا جسے سن کر اس کے والد کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ میں نے پہلی بار جانا کہ اصل خوف طاقتور لوگوں کا نہیں ہوتا بلکہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو طاقتوروں کے نام سے ڈر جاتے ہیں۔ میں نے اس کے والد کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ اگر آج بھی ہم ڈر گئے تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور کل یہی شخص کسی اور گھر کی دہلیز پر کھڑا ہوگا۔ وہ لڑکی اب تک خاموش تھی، مگر اچانک اس نے سر اٹھایا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف تھکن تھی، برسوں کی تھکن۔ اور اس نے کہا کہ میں اب مزید کسی کی امانت نہیں بننا چاہتی، نہ کسی کی خاموشی کی قیمت، نہ کسی کی غلطی کا بوجھ۔ اس ایک جملے نے اس شخص کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ وہ پہلی بار اس سے یہ سن رہا تھا کہ جسے وہ کمزور سمجھتا رہا وہ اب انکار کر رہی ہے۔ اس نے غصے میں کہا کہ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں سب کچھ ختم کر دوں گا، اور یہ کہتے ہوئے اس نے میز پر ہاتھ مارا، مگر کوئی نہیں ڈرا۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر کہا کہ بیٹا، اگر سچ سے ہمارا گھر ٹوٹ بھی گیا تو کم از کم ہمیں یہ سکون ہوگا کہ ہم نے جھوٹ کے سہارے سانس نہیں لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ اس گھر نے آخرکار فیصلہ کر لیا ہے،
اور سسپنس اب انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ شخص پیچھے ہٹا اور دروازے کی طرف بڑھا، مگر جاتے اس نے کہا کہ تم لوگوں نے جو راستہ چنا ہے اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ میں نے اس کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے کہا کہ کچھ قیمتیں وقت پر ادا کر دی جائیں تو نسلیں بچ جاتی ہیں۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، مگر یہ وہ سکون تھا جو طوفان کے بعد آتا ہے، نہ کہ سب کچھ ٹھیک ہو جانے کے بعد۔ ہم سب جانتے تھے کہ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، مگر اب اس کا رخ بدل چکا تھا۔ اب سچ چھپ نہیں رہا تھا، اب خوف اکیلا تھا، اور اب انجام دور نہیں تھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد کچھ دیر تک کوئی نہیں بولا، کیونکہ بعض سچ بولنے کے بعد لفظ نہیں رہ جاتے، صرف سانس رہ جاتی ہے، اور وہ بھی بھاری بھاری سی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس گھر کی فضا بدل چکی ہے۔ وہ خوف جو دیواروں میں بسا ہوا تھا اب باہر نکل چکا تھا، اور اندر صرف تھکن رہ گئی تھی، مگر یہ وہ تھکن تھی جو سچ کے بعد آتی ہے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور پہلی بار اس نے سر میرے کندھے پر رکھا، اور میں نے اس لمحے جانا کہ انسان کو سہارا تب چاہیے ہوتا ہے جب وہ غلط نہیں بلکہ کمزور ہو۔ اس کے والد نے آہستہ آواز میں کہا کہ ہم نے یہ سوچ کر خاموشی اختیار کی تھی کہ شاید وقت سب کچھ ٹھیک کر دے گا، مگر وقت نے کچھ ٹھیک نہیں کیا، اس نے صرف زخم گہرے کیے۔ میں نے انہیں کہا کہ وقت مرہم نہیں ہوتا، فیصلہ مرہم ہوتا ہے، اور آج اپ نے وہ فیصلہ کر لیا ہے جو برسوں پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اگلے دن ہم نے وہ قدم اٹھایا جس سے ہم سب ڈر رہے تھے، مگر جس کے بغیر یہ کہانی ختم نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ تھا سچ کو قانون کے سامنے رکھنا۔ اس شخص کی دھمکیاں اب کھوکھلی ثابت ہوئیں، کیونکہ طاقت ناموں سے نہیں ثبوتوں سے چلتی ہے، اور جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا خود راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ لڑکی جو برسوں خود کو کسی کی امانت سمجھتی رہی تھی، اس دن پہلی بار آزاد کھڑی تھی، اور اس آزادی کی قیمت آنسو تھے، مگر یہ آنسو ندامت کے نہیں، سکون کے تھے۔ ہم واپس اپنے شہر لوٹے تو وہی گھر تھا، وہی کمرہ تھا، وہی کھڑکی، مگر اب دیواروں میں سانس تھی، اور رات کو چھت دیکھتے ہوئے دل میں سوال نہیں، دعا ہوتی تھی۔ میں نے اس سفر میں یہ سیکھا کہ محبت صرف ساتھ چلنے کا نام نہیں، بلکہ وقت پر سچ سننے اور ماننے کا حوصلہ بھی محبت ہی ہے۔ یہ کہانی کسی ایک عورت کی نہیں، کسی ایک مرد کی نہیں، بلکہ ان سب کی ہے جو خاموشی کو حل سمجھ لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ خاموشی اکثر مسئلے کو پالتی ہے، مارتا نہیں۔ اگر ہم وقت پر بول دیں، اگر ہم خوف کے بجائے سچ کا ساتھ دیں، تو نہ گھر ٹوٹتے ہیں، نہ زندگیاں بکھرتی ہیں۔ یہی اس کہانی کا انجام ہے، اور یہی اس کا سبق، کیونکہ خاموشی ہمیشہ بے گناہ نہیں ہوتی، اور سچ اگرچہ تلخ ہوتا ہے مگر وہی نجات دیتا ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔